اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں صدقہ فطر کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہوں گی۔ صدقہ فطر یعنی جس کو ہم روزوں کی زکوٰۃ کہتے ہیں، تو یہ آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے غریب لوگوں کے لیے ان کے گھر میں خوشی پہنچانے کے لیے ہر مسلمان مالدار پر روزے کا صدقہ رکھا ہے۔ اگر یہ دے دیا جائے تو حکم پورا ہو جائے گا۔ تو حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کشمش کا صدقہ فطر دیا کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں پیسے تو نہیں دیتے تھے، لیکن کشمش بہت مہنگی ہوتی تھی، اسی لیے آپ سب سے مہنگی چیز یعنی گندم کے بدلے اور کھجور کے بجائے آپ زیادہ تر کشمش کا جو صدقہ دیا کرتے تھے رمضان میں۔ تو آج کل اگر ہم دیکھا جائے تو کشمش کے حساب سے اگر دیا جائے تو کشمش بہت مہنگی ہے، تو کم از کم کہ 1000 سے اوپر تک جائے گا۔ اور اگر گندم یا جو کے حساب سے اگر ہم زکوٰۃ فطر دیا جائے تو وہ ایک فرد کے لیے 100-150 سے زیادہ نہیں بنتی۔ تو گندم کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں اور جو کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، اور اسی طرح کشمش اور کھجور کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ کشمش کے حساب سے دیا جائے۔ تو بازار میں کشمش یا کھجور کی جو قیمت ہے اس کو دیکھ کر حساب کر کے اس کے حساب سے دیا جائے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو مالدار ہے، صاحب استطاعت شخص ہے، وہ شخص کی اسی کے حساب سے دے دیا جائے۔ تو اسی لیے شیخ سید محمد نور بخش نے بھی فقہ احوذ میں فرمایا کہ بہتر ہے کہ جو مطلب دور کے حساب سے جو زیادہ تر استعمال ہو کہ اس کے وہ چیز اس کے حساب سے دیا جائے، جیسا کہ چاول جو کہ آج کل عام ہے، تو اس کے حساب سے دیا جائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ تو اگر ہم مطلب یہ زکوٰۃ فطر یعنی فطرہ ادا نہ کرے تو ہمارا روزہ بھی مطلب کہ قبول نہیں ہوگا، کہ اس حد تک ہے یہ زکوٰۃ فطر۔ تو اسی لیے شاہ سید محمد نور بخش قحطانی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ احوذ باب الزکوٰۃ صفحہ نمبر 143 میں زکوٰۃ فطر کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ زکوٰۃ فطر ہر اس بالغ عاقل مسلمان اور مالدار شخص پر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص خود فقیر ہو یعنی تنگ دست ہو، اس کے پاس مال نہ ہو تو وہ زکوٰۃ فطر نکالے، تو ایسا کرنا اس کی طرف سے ایک نیکی کا کام ہوگا، یعنی اس کے اوپر جو فقیر کے اوپر کوئی زکوٰۃ فطر واجب نہیں ہوگا، جو مالدار ہے جو اس کے اوپر واجب ہوگا۔ اور زکوٰۃ فطر نکلتے وقت یعنی مستحق تک یا پہنچاتے وقت نیت کرنا واجب ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ دیتے ہیں لیکن دیتے وقت نیت نہیں پڑھتے، لیکن نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن بہتر ہے کہ نیت اس طرح ہو۔ تو دعوت صوفیہ میں بیان ہے کہ سربراہ جب پورا جو زکوٰۃ فطر دے تو اس وقت وہ اس طرح نیت کرے کہ اودی زکوٰۃ الفطر عن نفسی وعن عیالی اداء لوجوبہا قربۃ الی اللہ، وہ یہ نیت پڑھ کے وہ صدقہ نکالے۔ تو گھر کے سربراہ کے ذمے اپنے اور اپنے بچوں کی طرف سے فی کس ایک سا کا فطرہ دینا واجب ہے، یعنی چاہے وہ بچہ چھوٹا ہو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فطر واجب ہوگا۔ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں سب پر زکوٰۃ فطر واجب ہیں، وہ سربراہ کے ذمے ہیں۔ تو 1 سا کی جو مقدار ہے وہ وزن کے لحاظ سے 3 کلو بنتا ہے، اور لیکن بہتر ہے کہ 3 کلو سے تھوڑا زیادہ دیا جائے تو یہ مطلب بہتر ہے تاکہ کم نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید کی رات اگر کوئی گھر پہ مہمان آ جائے
تو اس کا زکوٰۃ فطر بھی مطلب اس مالک کے اوپر ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہے، بلکہ یعنی اس کا جو زکوٰۃ فطر اس کے سربراہ کے اوپر واجب ہوگا۔ یعنی جس گھر میں ہم افطاری کے لیے جائیں یا جس گھر میں ہم کہ اگر کچھ دیر کے لیے کچھ وقت کے لیے اگر ہم بیٹھے ہوئے ہو تو اس گھر والے کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ تو فطرہ کے جو حقداران ہیں وہ کون ہے کہ فطرہ کس کو دیا جائے؟ تو شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فطرے کے حقداران بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں۔ یعنی آج کل دینی ادارے زکوٰۃ اور فطرے کے سب سے بہترین مصارف ہیں، کیونکہ اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ کی حقدار ہیں۔ تو زکوٰۃ فطر کے نکالنے کا وقت عید کی رات کے آغاز سے لے کر نماز عید تک ہے، لیکن عید سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی فطرے کی ادائیگی جائز ہے، لیکن نماز عید سے مطلب کی بات یعنی نماز عید سے بھی فطرے کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے کہ عید کے بعد دینا جائز نہیں ہے، اس سے پہلے دینا چاہیے، مگر ضرورت پڑنے پر مطلب یہ بھی جائز ہے کہ وہ عید کے بعد بھی دے دے۔ اور اگر رشتہ دار غریب ہو، مستحق ہو تو ان کو بھی دینا کیا ہے، ان کو دینا سنت ہے، لیکن جن کے اخراجات فطرہ دینے والے کے ذمے واجب ہوں ان افراد کو دینا جائز نہیں ہے، جیسا کہ ماں باپ کو یعنی فطرہ نکال کے اگر کوئی اپنے ماں باپ کو دے دے یا اپنے اولاد کو دے دے تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے پاس اس حوالے سے کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں یا مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیکچر کے ساتھ آج میں رمضان المبارک کی 24ویں رمضان کی دعا پڑھوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک فیہ التوفیق لما یرضیک واعوذ بک فیہ مما لا یرضیک یا عالما باحوال الغائبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس ماہ میں تیری خوشنودی کے باعث کام کی توفیق دینے کا تجھ سے درخواست میں کرتا ہوں، اور اسی طرح میں تجھ سے درخواست گزار ہوں، اور تیری ناراضگی کے باعث کام سے میں تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اے غائب ہونے والوں کی حقائق حال کا علم رکھنے والے، اے سب سے زیادہ رحم والے، ہمیں تیری رحمت کا سہارا ہے۔ آمین ثم آمین۔